قاسم صاحب، امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ مختلف اور سخت انداز اپنانا ناگزیر ہے۔ یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، ایک مرلے پہ قتل ہو جاتے ہیں، انسانی نفسیات ہیں۔ اب وہ اتنی دیر سے سپر پاور کا سٹیٹس انجوائے کرنے کا عادی ایک ملک ہے، اور انہیں اپنی بند مٹھی سے ریت پھسلتی محسوس ہو رہی ہے۔ رائٹ۔ آپ خود یہ ٹرائی کر کے دیکھ لینا کہ مٹھی بھر ریت پکڑو اور اس کو ہولڈ کرو بڑی طاقت کے ساتھ، تو وہ اگر ٹارزن ہو، سیمسن ہو، رستم ہو، وہ بھی اگر مٹھی میں ریت بند کرے گا اور ایک دو ذرے اگر کھسک گئے، سرکنے کی دیر ہے بس، تو پھر باقی مٹھی خالی ہو جاتی ہے۔ تو امریکن ظاہر ہے، مطلب اتنی دیر سے اتنا زبردست سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں سپر پاور ہونے کا، تو وہ اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں گے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ اس ڈیسپریشن میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ جسٹیفائڈ ہیں۔ ہر آدمی، ہر قوم، ہر قبیلہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنے کے لیے وہ بھارت تک جاتا ہے، تو یہ بھی چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے مختلف اور سخت انداز اپنانا ناگزیر ہوگا، لیکن میرا ذاتی خیال اس سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ ہے جی، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں انسانوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ اس میں انتہا درجے کی دانش ہے۔ وہ انسانوں کے درمیان ہی نہیں، قوموں کے درمیان بھی۔ مسلمان جب پٹڑی سے اترے تو ان کا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں تھوڑا سا اس کو اور تفصیل میں چلا جاؤں، یہ جو حکم ہے نا رب العالمین کا، وزڈم اس میں اس لیے بے پناہ ہے کہ صرف انسانوں کے نہیں، قوموں کے نہیں، زمینوں کے درمیان بھی وہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ بالکل سے ہزاروں سال جس پہ ریت کی چادر پڑی ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں عرب کی بات کر رہا ہوں، یہ سارا مڈل ایسٹ ہے، وہ تیل سے وہ سمجھ نہیں آئی۔ ہم زرخیز زمینوں کو روتے رہ گئے، انہوں نے وہاں سے ایک اور چیز نکال لی اور زمینوں کی تقدیر تبدیل ہو گئی۔ سو پومپیو صاحب کا نام بڑا مزیدار ہے، پپو سے لگتے ہیں، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور جائیں گے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار نے کہا ہے کہ جعلی ادویات پر سزائے موت ہونی چاہیے۔ دیکھو یار، یہ تو میرے دل کی آواز کی ہے۔ میں تو ہزاروں بار، سینکڑوں بار یہ لکھ چکا ہوں کہ اس ملک میں جلادوں کو اوور ٹائم ملنا چاہیے، گلوٹن کو، وہ جو گردن کاٹنے کے کام آتی ہے، اس کو 3 شفٹوں میں کام کرنا چاہیے۔ یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، پتہ نہیں کتنے 100 بار لکھا ہے۔ انہوں نے 100% درست کہا ہے، کیونکہ جعلی دوا یہ قتل سے کم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ نا، ایک بندہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے، لائف سیونگ ڈرگ ہے، اس کو 2 نمبر مل رہی ہے۔ بالکل سے حیرت انگیز کام ہوتے ہیں اس ملک میں، اور یہ بھیانک سزاؤں کے بغیر ٹھیک ہونے والا کھاتا ہے ہی نہیں، ہمارے ڈی این اے میں گھس گیا ہے۔ یہ 2 نمبری جو ہے نا، 2 نمبری میں 1 نمبر لوگ ہیں ہم۔ اور مطلب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کم منصب کا آدمی یہ بات کرے تو لوگوں کی کانوں میں نہیں ہے۔ یہ پدرم سلطان بود، حالانکہ پدرم کے ساتھ ہمارا تعلق بہت دور پار کا ہے، پدرم تو ہمارے عربز ہیں۔ وہ کام اگر دکھائے ہیں تو کہیں کردوں نے دکھائے ہیں، کہیں بربروں نے دکھائے ہیں، کہیں چغتائیہ، یہ بابر کی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں، جسے عام طور پہ ہمارے یہاں مغل کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی جمعہ جنج کے نال ہمیں دیکھو، یہ باتیں کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی کجیوں کا، کمزوریوں کا، بدصورتیوں کا جب تک پوری طرح احساس نہیں ہوگا، ہم انہیں رفع کرنے کا سوچیں گے ہی نہیں۔ اگر میں کنونسڈ ہوں کہ آئی ہیپن ٹو بی دا بیسٹ، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں نے خود کو امپروو خاک کرنا ہے۔ ایک بچہ اگر وہ اپنے رزلٹ کارڈ کو سنجیدگی سے دیکھ نہیں رہا تو اس نے خاک امپروو کرنا ہے۔ سو اس طرح کے جو ایلڈرز ہیں، سیانے ہیں، بڑے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے ہیمر کریں جتنا کر سکتے ہیں،
کہ ہم لوگ کھڑے کہاں ہیں, ہماری اصل اوقات کیا ہے, ہماری اخلاقیات, اقتصادیات کا رونا عام ہے, چونکہ ہر للو پنجو کو سمجھ آ جاتا بڑی آسانی سے کہ جی اقتصادی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس طرف دھیان نہیں جا رہا کہ اخلاقی حالت تباہ ہے. بہرحال جو انہوں نے کہا ہے بہت ہی درست کہا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق.